نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے. فرمایا اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیے. فرمایا ان سعیکم لشتی. تمہاری کوشش یقیناً مختلف قسم کی. ہر انسان صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہے نا، کوشش کرتا ہے، لیکن ہر کسی کی کوشش مختلف ہے. کوئی دنیا کی خاطر کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کوئی دین کی خاطر محنت اور کوشش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جس نے اللہ کے راستے میں مال دیا، تقوی اختیار کیا اور اچھی باتوں کی تصدیق کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. فرمایا ہم اسے آسان راستے پر چلنے کی سہولت دیں گے، ہم اس کے لیے آسانیاں کر دیں گے. زندگی کی ہر مشکلات کو آسانیوں میں بدلیں گے. لیکن کس کی؟ دو چیزیں فرمائی اللہ تعالیٰ نے. تین چیزیں ایکسپلین کی. نمبر 1 کیا؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا. نمبر 2 اللہ کی خاطر تقوی اختیار کیا. اور نمبر 3 عمدہ باتوں کی تصدیق کی، قرآن کی تصدیق کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن وہ شخص جس نے بخل کیا، بے پرواہ بنا رہا، بھلائی کو جھٹلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. ہم اسے تنگی کے راستے پر چلنے کی سہولت دے دیں، اس کے لیے تنگیاں کر دیں گے. فرمایا کہ وہ جہنم کے گڑھے میں گر جائے گا تو اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. فرمایا بے شک رستہ دکھانا تو ہمارے ذمہ ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہمیں رستہ تو دکھا دیا اور چلنے کا اختیار ہمیں دیا، چاہے جس رستے پر چل رہے. اور فرمایا اور آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں، لہٰذا میں تمہیں بھڑکتی آگ سے ڈرا دیا، اس میں وہی گرے گا. فرمایا الا الاشقى، جو بڑا بدبخت. فرمایا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، جو بڑا متقی ہوگا اسے اس جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے پاکیزگی کی خاطر اپنا مال خرچ کیا، فرمایا اس پر کوئی اس کا کسی کا کوئی احسان نہ تھا جس کا وہ بدلہ چکا تھا. مطلب اس نے لوگوں پر مال خرچ کیا اس لیے نہیں کہ اس نے ہمیں دیا تھا اس لیے، بلکہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال دیتا ہے. اللہ نے فرمایا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. اس نے تو صرف اپنے رب کے چہرے کی خاطر، رب کی رضا کے حصول کے لیے مال خرچ کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جلد ہی وہ خوش ہو جائے گا. یہ آیات کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ آیات حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں نازل ہے، جو مال خرچ کیا کرتے تھے صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب سے بھی راضی